السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا سبق نمبر 17 ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم علامات کو الفاظ کے اندر استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس ٹاپک کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ کا جوڑ کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ پہلے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا تھا اس سے ذرا مختلف ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر کچھ حروف ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو نون ساکن یعنی جزم والی نون اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کا جوڑ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ حمزہ زبر لام ال، میم زبر م، الم، لام کھڑی زبر مد لا، الم لا، حمزہ زیر ای، الم لا ای، کاف زبر کا، الم لا ای کا، تا پیش تو، الملائکۃ، الملائکۃ۔ اگلا لفظ خا زبر یا خوئی، را دو زبر یا روئیں، را دو زبر یا روئیں۔ یہ طریقہ مختلف طریقہ ہے جوڑ کرنے کا، تو اس کو ذرا نوٹ کیجئے کہ کس طریقے سے ان الفاظ کے جوڑ کیے جا رہے ہیں۔ خا زبر یا خوئی، را دو زبر یا روئیں، روئیں، یا زبر یا، خوئی روئیں یا، را زبر را، خوئی روئیں یا را، ہا الٹا پیش ہو، خوئی روئیں یا را ہو۔ اب تنوین کے بعد جو یا آئی ہے اس کی آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، خوئی روئیں، تنوین کی آواز بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ اس کے یا کی آواز بھی ناک میں جا رہی ہے۔ شین زبر را شر، را دو زبر یا روئیں، شر روئیں، یا زبر یا، شر روئیں یا، را زبر را، شر روئیں یا را، ہا الٹا پیش ہو، شر روئیں یا را ہو۔ یہاں پر بھی دو زبر کے بعد یا ہے، ان کی آواز بھی ناک میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد فا زبر فا، میم زبر نون یا میں، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں لے جایا گیا تھا، ادھر نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جایا جا رہا ہے۔ فا زبر فا، میم زبر نون یا میں، فمن، یا زبر عین یا، میم زبر لام مل، یعمل، فمن یعمل۔ یہ طریقہ ہے تنوین کا اور نون ساکن کا دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کرنے کا۔ یا زبر واو یو، میم زبر م، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر یا، ذیں، ذیں، یومئی ذیں۔ اگلے لفظ کو مکمل کریں پہلے، یا زبر صاد یس، دال پیش دو، یس دو، اور را پیش نون رن، یس درن۔ یہاں تک یہ دوسرا لفظ مکمل ہو گیا۔ اب ان دونوں الفاظ کو ملائیں، یومئذ یصدرن، ذیں یہاں تک ایک لفظ مکمل ہوا، رن یہاں تک دوسرا لفظ مکمل ہو گیا۔ نون زبر الف نا، سین پیش سو، ناسو، یومئذ یصدرن ناسو۔ یہ ہے ان تینوں الفاظ کے جوڑ کرنے کا طریقہ۔ را زبر را،
سین پیش واو سو رسو لام دو پیش میم لم رسولم. ایک لفظ یہاں تک مکمل ہو گیا. میم زیر می نون زبر لام نل مینل لام کھڑی زبر لا مین اللہ ہا زیر ہی مین اللہ. پیچھے سے پڑھیں رسول من اللہ. صاد پیش سو ح پیش حو صح. فا دو زبر میم فم صح فم. میم پیش مو طا زبر ها طه مطه ها زبر ها مطه را زبر را مطهرا. تا دو زبر تن مطهرة صحفا مطهرة صحفا مطهرة. اس کے بعد یہ طریقہ دو الفاظ کے اندر پہلے طریقے سے ذرا مختلف ہے. میم زیر را مر میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا. یہ نون یہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن جب اس کو پڑھا جائے گا ادائیگی کے اندر یہ حرف نہیں پڑھا جائے گا. تو جو حرف روانی میں پڑھنے میں نہ آئے اس کے جوڑ بھی نہیں کیے جاتے. میم زیر را مر یہ مر ربی کا بنے گا تو یہ نون نہ تو جوڑ کرنے میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی یہ روانی میں پڑھا جائے گا. اگلا لفظ صاد زبر فا صف فا دو زبر لام فل صفل صفل لام زبر الف لا صفل لا. اب یہاں پر بھی صفن لا نہیں پڑھا جائے گا. تنوین کی نون جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. صفل لا یا زبر یا تا زبر تا یا تا کاف زبر لام کل یا تا کل لام زبر لا یا تا کل لا. میم پیش واو مو یا تا کلمو نون زبر نا یا تا کلمون صفل لا یا تا کلمون. یہ بات یاد رکھیے کہ نون ساکن یعنی جزم والا نون ہو یا تنوین ہو دو زبر دو زیر دو پیش ہوں ان دونوں کے بعد اگر لام یا را آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر نون ساکن کی اور تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ پڑھی جائے گی جبکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آنے پر ان دونوں کے اندر نون کی جو آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہم نے ان دو مثالوں کے اندر پڑھا ہے یہاں پر نون ساکن ہے اس کے بعد را ہے تو یہاں پر نون کی جو آواز ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے تنوین تھی تو تنوین کے بعد لام آ گئی ہے تو یہاں پر بھی تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یاد رکھیے نون ساکن ہو یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ہوں ان کے بعد اگر لام یا را آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لفظ میں بھی وہی مثال ہے حمزہ زبر کاف اک لام دو زبر لام لل اک لل. اب یہاں پر تنوین کے بعد لام آئی ہے تو تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. اک لل لام زبر میم لم اک لل لم میم دو زبر من اک لل لم من. اگلا لفظ سین زیر سی را زبر الف را سی را جیم دو زبر واو جن سی را جن واو زبر ها وه ها زبر الف ها وه ها
جیم دو زبر جن وہاجن سراجن وہاجن آخری لفظ یا زبر واو یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر و ذیون یوم ای ذیون واو زبر الف وا جیم زیر جی واجی فا زبر فا واجفہ تا دو پیشتن واجفتن یومئذ واجفتن. تو یہ تھا آج کا سبق. اس کے اندر نوٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ نون ساکن ہو یعنی جزم والی نون ہو یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش ہوں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ملتے ہیں اگلے سبق میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.